ان چار گہرے دوستوں کی عمریں 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ٹرین میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے وہ چاروں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ان کی نظر الگ تھلگ بیٹھے شخص پر پڑی جو سونے کے فریم کی اینک لگائے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر قیمتی ٹوپی، گلے میں سونے کی موٹی زنجیر تھی۔ اس کی واسکٹ میں بھی ایک سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی جس کا دوسرا سرا واسکٹ کی جیب میں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اس زنجیر کی مدد سے جیب میں سے گھڑی نکالی، وقت دیکھا اور واپس جیب میں ڈال دی۔ گھڑی بھی سونے کے فریم میں لگی ہوئی تھی، غرض کہ اس کی ہر ایک چیز اور اس کا حلیہ اس کے امیر و کبیر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چاروں دوست اس کا غور سے جائزہ لے رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں ان پانچ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک دوست عمر دراز بولا، مجھے تو یہ کوئی بڑا وڈیرا یا جاگیردار لگتا ہے۔ دوسرے دوستوں نے بولا، وڈیرے جاگیردار کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ دوسرے دوست رحیم بخش نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑا سرکاری افسر لگتا ہے۔ تیسرے دوست عبداللہ نے کہا۔ چوتھے دوست نے کہا، سرکاری افسروں کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اسمگلر لگتا ہے۔ یہ چوتھا دوست حمید الدین تھا اور حمیدہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حمیدہ چاروں میں سے سب سے زیادہ چالاک اور لالچی تھا۔ چاروں دوست رازدانہ انداز سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی اسامی لگتی ہے، چلو اسے کسی ترکیب سے بے وقوف بنا کر کچھ مال لوٹ لیتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت اس امیر آدمی کے پاس پہنچے۔ سلام دعا خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس سے کہنے لگے، جناب سفر لمبا ہے، اس لیے وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی مشغول ہو جانا چاہیے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ ایک کھیل ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہو تو کھیل شروع کیا جائے۔ امیر آدمی نے معنی خیز انداز میں ان چاروں پر ایک نظر ڈالی اور ان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد کہا، منظور ہے۔ چاروں دوستوں نے امیر آدمی کو کھیل کی شرائط بتاتے ہوئے کہا، ہم چاروں میں سے ہر ایک آدمی ایک قصہ سنائے گا۔ اگر آپ نے اس قصے کو سچ تسلیم نہ کیا تو پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کو دینا ہوگا۔ یہی شرط ہم چاروں کے لیے بھی ہوگی۔ آپ کوئی قصہ سنائیں گے، اگر ہم اسے سچ ماننے میں ناکام رہے تو کپڑوں کے علاوہ ہمارے جسم پر اور جیب میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہوگا۔ امیر آدمی بولا، منظور ہے، 100% منظور ہے۔ پہلے دوست عمر دراز نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں ابھی پورے 3 ماہ کا بھی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھے جھولے میں لٹایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی ہیں۔ انہیں گوشت گلانے کے لیے کچے پپیتے کی ضرورت تھی جو گھر کے صحن میں ایک درخت پر لگے ہوئے تھے اور کوئی درخت سے اتارنے والا نہیں تھا۔ میرے ابا نے یہ کہا کہ پپیتے کا درخت بہت زیادہ اونچا ہے، لہٰذا وہ اس پر نہیں چڑھ سکتے۔ پریشانی کے عالم میں میری والدہ باورچی خانے میں واپس چلی گئی۔ مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور میں اپنے جھولے سے نکلا، درخت پر چڑھا اور پپیتے توڑ کر نیچے اترا اور چپ چاپ باورچی خانے کے دروازے پر رکھ کر واپس پنگھوڑے میں لیٹ گیا۔ میری والدہ کچھ پپیتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس امیر آدمی نے بولا کہ میں سچ تسلیم کرتا ہوں، ایسا ممکن ہے۔ امیر آدمی نے جواب دیا۔ اب دوسرے دوست رحیم بخش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نیم کے نیچے بیر جیسی نمکولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے سائز پر حیران رہ گیا۔ ایک نمکولی اٹھا کر میں نے چکھی تو میری حیرانی بڑھ گئی۔ وہ شہد کی طرح میٹھی تھی۔ نمکولیاں کھانے کے شوق میں درخت پر چڑھ گیا اور تازہ تازہ خوب نمکولیاں کھائیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ درخت سے اتروں کیسے؟ چڑھنا تو مجھے آتا ہے، اترنا نہیں آتا۔ چنانچہ میں سیڑھی والے کی دکان پر پہنچا، اس سے کرائے پر سیڑھی لی اور اسے لگا کر میں درخت سے اترا۔ نمکولیوں کے شہد کی طرح میٹھے ہونے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ رحیم بخش نے امیر آدمی سے سوال کیا۔ امیر آدمی نے جواب دیا کہ نمکولیاں میٹھی ہو سکتی ہے، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے درخت سے اترنے کا بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا۔ امیر آدمی اطمینان سے بولا۔ دوسرے دوست کا وار بھی خالی گیا۔ تیسرا دوست عبداللہ میدان میں آیا۔ اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیاحت پر گیا۔ اس کے علاقے میں قدرتی حسن اور مسحور کن خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر اچانک سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا تھا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں،
تیرا جبڑا توڑ دوں گا، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ وہ جیسے ہی منہ پھاڑ کر میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا دائیں ہاتھ میں اور اوپر کا جبڑا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنبش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ دونوں زور لگا رہے تھے۔ شیر کان پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور جو میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیسے اپنے ہاتھوں سے شیر کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ نے امیر آدمی سے سوال کیا کہ آپ کو یقین آ رہا ہے؟ امیر آدمی پرسکون انداز میں جواب دینے لگا، آپ کا قد کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا بار بھی خالی جانے پر چاروں دوست مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید چوتھا دوست حمید الدین عرف میدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ حمید نے سوچا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے جس پر امیر آدمی کو بالکل یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائے تاکہ وہ کھیل جیت لے اور اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لے۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دن مچھلی کا شکار کھیلنے سمندر پر گیا۔ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی شکاری اور مچھیرے تھے جو اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کو شکار کر رہے تھے۔ انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ لی تھی۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی مجھے دکھائی دی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، ایک زوردار مکہ اس کی دائیں آنکھ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں کھا لیا۔ بڑی مچھلی غضبناک ہو کر میری طرف دوبارہ پلٹی۔ میں نے پھر اپنا پنتیرا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر مکہ جڑ دیا اور اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں اسے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت کو بھوننے کا تھا۔ میں نے سمندر میں ہی 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری مچھلی کو کھا جاتا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر مجھے لے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے اتنی بڑی مچھلی کا شکار کیا ہے۔ حمید الدین عرف حمیدے نے امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا، خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پانی میں آگ لگانے کا محاورہ اردو میں بہت استعمال ہے۔ نہ جانے اردو کے کتنے اشعار اور گیتوں میں اس محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ کے قصے کو سچا مانتا ہوں، یہ ممکن ہے، پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست حیران رہ گئے۔ ان کا آخری بار بھی خالی گیا۔ پھر انہوں نے امیر آدمی سے کہا کہ اب آپ اپنا کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیے۔ امیر آدمی نے کہا کہ میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے، جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑے کرنے کے تجربات کرتا رہتا ہوں۔ 25 سال پہلے میں نے کدو کو بڑا کرنے کا تجربہ کیا تھا، جو بہت کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے تھے، لیکن جب انہیں کاٹا گیا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے۔ میں نے انہیں پالا پوسا، جوان کیا۔ وہ میرے کھیتوں اور فارموں پر کام کرنے لگے۔ ایک دن وہ چاروں میرے پاس سے بھاگ گئے اور میں ان کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ میری قسمت بہت اچھی ہے کہ آج تم چاروں مجھے مل گئے ہو۔ تم ہی وہ نوجوان ہو جو میرے فارم سے بھاگے تھے۔ اب تمہیں واپس میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میرے فارم اور کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ بولو، میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے قصے کو سچا مانتے ہو یا نہیں؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں دوست حیران رہ گئے۔ اگر امیر آدمی کے قصے کو وہ سچا مانتے ہیں تو انہیں تمام عمر غلام بن کر ان کے کھیتوں میں کام کرنا ہوگا۔ اگر جھوٹ قرار دیتے ہیں تو انہیں اپنی جیبوں کی رقم، ہاتھ کی انگوٹھیاں، گھڑیوں اور گلے کی زنجیروں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس بات کو سوچ کر انہوں نے کہا کہ دوسرا خیال کو بہتر سمجھا جائے۔ امیر آدمی نے شرائط کے مطابق ان چاروں کے گلے کی زنجیریں، گھڑیاں اور جیبوں کی رقم سمیٹی اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا جہاں اسے اترنا تھا، یعنی اسے کہتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی۔